بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حرم اپنے باپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور آواز لرز رہی تھی۔ ابا، میرے اوپر رحم کریں، میرا نکاح اس آدمی سے مت کریں، وہ مجھ سے دگنی نہیں بلکہ تگنی عمر کا ہے۔ اس کے باپ کے چہرے پر سختی اور ماتھے پر بل تھے، جیسے وہ پہلے ہی اپنا فیصلہ کر چکے ہوں اور اب کسی چیز کو بدلنے پر آمادہ نہ ہوں۔ اگر تمہیں ہماری عزت کا ذرا بھی خیال ہے تو یہ نکاح قبول کر لو، ورنہ کل کو لوگ ہمارے دروازے پر تھوکیں گے۔ وہ اپنے لہجے میں ذرا بھی نرمی نہ لا سکے۔ حرم کی آنکھوں میں خوف اور بے بسی ابھر آئی۔ ابا، ایسی کوئی بات نہیں ہوئی، میں قسم کھاتی ہوں کہ میری عزت محفوظ ہے، میرا یقین کریں۔ وہ ہچکیوں میں کہہ رہی تھی، لیکن اس کے والد کے چہرے پر بے اعتباری جمی رہی۔ ہم مان بھی لیں تو دنیا کیسے مانے گی؟ کون بیاہ کر لے جائے گا تمہیں؟ کون شادی کرے گا تمہاری بہن سے؟ یہ جملے حرم کے دل میں تیر کی طرح چبھے۔ وہ لرزتی ہوئی زمین پر بیٹھ گئی۔ ماں خاموشی سے سر جھکائے بیٹھی تھی، جیسے وہ اس سارے معاملے میں بے بس ہو۔ پھر اچانک وہ آگے بڑھی اور حرم کے ہاتھ میں سرخ جوڑا تھما دیا۔ اس کی آواز آنسوؤں سے بھیگی ہوئی تھی۔ میری جان، ماجد بھائی کی پہلی بیوی بہت سخت عورت ہے، تمہیں اسے برداشت کرنا ہوگا۔ اسے اپنی سوکر مت سمجھنا، ورنہ تمہارا وہاں رہنا مشکل ہو جائے گا، اور تمہیں پتہ ہے نا کہ اب تمہاری اس گھر میں کوئی جگہ نہیں رہی۔ یہ الفاظ حرم کے دل پر کسی پتھر کی طرح گرے۔ وہ سن سی رہ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ ماں باپ کے لیے لڑکیوں کی عزت سے زیادہ معاشرے کا خوف بڑا ہوتا ہے۔ سرخ جوڑے میں ملبوس وہ آئینے کے سامنے بیٹھی تھی، چہرہ بے جان، آنکھیں ویران۔ اس نے خود کو آئینے میں دیکھا، لیکن اسے وہ حرم نظر نہیں آئی جو چند دن پہلے تک کہکہے لگایا کرتی تھی، وہ جو سہانے خواب دیکھتی تھی، جو ایک عام لڑکی کی طرح خوش رہنا چاہتی تھی۔ اب وہ ایک زندہ لاش تھی۔ آج کے دن کے بعد اس کی زندگی جہنم بننے والی تھی۔ وہ ایک ایسی دلدل میں جا رہی تھی جہاں سے واپسی ممکن نہیں تھی۔ اس کے دماغ میں ماضی کے وہ دن گردش کرنے لگے جب وہ ہنستی تھی، کھلکھلاتی تھی، دوستوں کے ساتھ خواب سجاتی تھی۔ مگر اب اس کے خوابوں کا جنازہ اٹھ چکا تھا۔ وہ لمحہ لمحہ اپنی قسمت کو کوس رہی تھی، مگر اس کے پاس کوئی راستہ نہ تھا۔ وہ رات کی سیاہی کی طرح قید ہو چکی تھی، جس میں روشنی کی کوئی امید باقی نہیں رہی تھی۔ اس کے کانوں میں ماں کی آواز گونجی، بیٹی، اپنی قسمت سے مت لڑو، یہ عورت کا مقدر ہوتا ہے۔ لیکن حرم جانتی تھی کہ یہ صرف قسمت کا باکس آفس ہٹ ہونے کے باوجود اس ملٹی پلیکس کو کافی نقصان ہوا جب آشا نے سپر سٹار سویگ اپنایا۔ کھیل نہیں تھا، یہ صدیوں سے چلی آنے والی وہ زنجیریں تھیں جنہیں کوئی توڑ نہیں سکتا تھا۔ حرم لاہور کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں اپنے ماں باپ، ایک بہن اور بھائی کے ساتھ رہتی تھی۔ حرم کی زندگی میں ان رشتوں کے علاوہ ایک اور رشتہ بھی تھا، اس کے بچپن کا منگیتر عاطف، جو اس کا خالہ زاد تھا۔ حرم اپنی خالہ سے بہت محبت کرتی تھی اور اس کی خالہ بھی اس پر جان چھڑکتی تھی۔ عاطف اور حرم کی منگنی دونوں کے گھر والوں کی مرضی سے ہوئی تھی، لیکن وقت کے ساتھ عاطف کی عادتیں بگڑنے لگیں۔ عاطف ایک جذباتی طبیعت کا مالک تھا۔ وہ اپنی منمانی کرتا تھا۔ اس کا اٹھنا بیٹھنا آوارہ لڑکوں کے ساتھ ہونے لگا۔ اس کے والد کا انتقال بچپن میں ہو گیا تھا اور اس کی ماں کا روب اس پر نہ ہونے کے برابر تھا۔ حرم کے دل میں عاطف کے لیے محبت تھی۔ وہ اسے اپنے ہونے والے شوہر کے روپ میں دیکھتی تھی، اور جب بھی اس سے ملتی اسے سنجیدہ ہونے کی نصیحت کرتی۔ حرم کو لگتا تھا کہ اس کی محبت عاطف کو بدل دے گی، لیکن حرم کے ابا کو عاطف ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا۔ حرم سلائی کا کام کرتی تھی، جس سے گھر کے اخراجات میں مدد ملتی تھی۔ اس کے ماں باپ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی کی شادی کے بعد گھر میں فاقے ہوں۔ دوسری طرف عاطف کو شادی کی جلدی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ جیسے ہی اسے نوکری ملے وہ فوراً حرم سے نکاح کر لے۔ ادھر حرم کی چھوٹی بہن نعیمہ، جو عادات میں حرم سے بالکل مختلف تھی، دل ہی دل میں عاطف کو پسند کرتی تھی۔ وہ حسد کرتی تھی اور خود کو حرم کی جگہ عاطف کے ساتھ تصور کرتی تھی۔ وہ دل ہی دل میں دعا کرتی تھی کہ کسی طرح یہ رشتہ ختم ہو جائے اور عاطف اس کا ہو جائے۔ ایک دن حرم کی خالہ بلقیس نے اپنے مرحوم شوہر کے لیے قرآن خوانی رکھی۔ حرم خالہ کے گھر جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی جب اس کا بھائی شانی روتا ہوا گھر میں داخل ہوا۔ باجی، ہمارا اسکول کا ٹرپ مری جا رہا ہے، کل فیس جمع کرانے کی آخری تاریخ ہے۔ ماں نے جھنجھلا کر کہا، یہ اسکول والے بھی پتہ نہیں کیوں تفریح کے پروگرام بناتے ہیں، غریب آدمی روٹی کھائے یا گھومنے پھرنے کے لیے پیسے برباد کرے۔ نہیں امی، مجھے جانا ہے، میرے سب دوست جا رہے ہیں، میں بھی جاؤں گا۔
شانی ضد کر رہا تھا۔ حرم نے کچھ سوچا اور کہا، میرے 2 سوٹ باقی ہیں، اگر آج مکمل کر لیے تو پیسے آ جائیں گے، میں تمہاری فیس دے دوں گی۔ حرم جو بہت شوق سے خالہ کے گھر جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی، خاموشی سے سلائی مشین کے سامنے بیٹھ گئی۔ دوسری طرف جب خالہ بلقیس کے گھر پر حرم کی ماں اور بہن پہنچے تو عاطف کی نظریں حرم کو تلاش کر رہی تھیں، لیکن وہ وہاں نہیں تھی۔ عاطف نے بے چینی سے پوچھا، حرم کہاں ہے؟ نعیمہ نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہا، حرم نے تو صاف کہہ دیا تھا کہ اس کے لیے پیسے کمانا زیادہ ضروری ہے، کسی بھی ایرے غیرے کے گھر جانے سے بہتر ہے وہ سلائی کر لے۔ نعیمہ کی باتیں سن کر عاطف کا دماغ غصے کی آگ میں جلنے لگا۔ وہ کچھ سوچے سمجھے بغیر گھر سے نکلا اور حرم کے گھر کی طرف چل دیا۔ حرم اس وقت گھر میں اکیلی تھی، دروازہ نیم کھلا تھا۔ عاطف تیزی سے اندر داخل ہوا۔ عاطف، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اگر کسی نے دیکھ لیا تو؟ حرم گھبرا گئی۔ عاطف نے غصے میں اس کا بازو زور سے دبوچ لیا اور قریب کھینچ کر کہا، تم کیوں نہیں آئی آج؟ میں کب سے تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ حرم حیرانی سے کچھ بول نہ سکی۔ یہ فیصلہ تمہیں کرنا ہوگا، یا تو تم اپنی ذمہ داریاں چن لو یا مجھے، اور اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے تو 1 مہینے کے اندر نکاح کر لو۔ عاطف، میرے اماں ابا نہیں مانیں گے، اور تم جانتے ہو کہ میری سلائی کے پیسوں سے گھر چلتا ہے۔ مجھے تمہاری کوئی بہانے بازی نہیں سننی۔ اگر تم میری نہیں ہو سکتی تو کسی اور کی بھی نہیں ہو سکتی۔ عاطف نے زور سے اسے قریب کھینچا۔ اس کا دوپٹہ زمین پر جا گرا۔ عاطف کی نیت خراب ہو چکی تھی۔ اس کی وحشیانہ نظر حرم کے چہرے پر تھی۔ عاطف، خدا کے لیے چھوڑ دو مجھے، حرم چیخ رہی تھی، مگر عاطف کے ذہن پر شیطان سوار تھا۔ جیسے ہی وہ حرم کے قریب آیا، دروازہ دھڑام سے کھلا۔ کمینے، خبیث! حرم کے ابا گرجتے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ انہوں نے عاطف کو گریبان سے پکڑ کر گھسیٹا اور دروازے کے باہر دھکیل دیا۔ نکل جا میرے گھر سے، ورنہ میں تیری لاش گرا دوں گا۔ عاطف گھبرا کر بھاگ گیا۔ اسی دوران حرم کی ماں اور بہن بھی گھر پہنچ گئیں۔ حرم کی حالت دیکھ کر اس کی ماں زمین پر گر پڑی۔ حرم کا دل کانپ رہا تھا۔ اس کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اس کا جسم لرز رہا تھا، یوں جیسے کسی نے اس کی روح کو نوچ ڈالا ہو۔ نعیمہ اندر داخل ہوتے ہی ایک لمحے کو ٹھٹک گئی۔ یہ سب کچھ اس کی نظروں کے سامنے تھا، مگر وہ اندر ہی اندر مسکرا رہی تھی۔ اس کی دعائیں سن لی گئی تھیں۔ کیا اسی دن کے لیے میں نے اپنی بیٹی کی منگنی تمہاری بہن کے بیٹے سے کی تھی؟ حرم کی ماں نے سر پر دونوں ہاتھ مار کر کہا، جس پر اس کی ماں زور زور سے رونے لگی۔ نعیمہ نے جلدی پر تیل کا کام کرتے ہوئے کہا، یہ بات اگر گاؤں میں پھیل گئی تو حرم سے شادی تو کوئی نہیں کرے گا، الٹا لوگ ہمارے گھر پر تھوکیں گے۔ مجھے لگتا ہے کہ حرم کو یہاں سے کہیں دور بھیج دینا ہی اس مسئلے کا حل ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ لوگ بڑی بہن کے داغدار کردار کی وجہ سے چھوٹی بہن پر بھی انگلی اٹھائیں اور میرا رشتہ کہیں نہ ہو۔ نعیمہ کی باتیں سن کر حرم کے ماں باپ مزید پریشان ہو گئے۔ حرم نے اپنا آدھ مرا وجود اٹھایا اور اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گئی۔ اگلی صبح خالہ بلقیس حرم کی خیریت معلوم کرنے آئیں، جنہیں دیکھ کر ابا گرج پڑے۔ بہت ہمت والی ہو تم، جو اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد بھی ہمارے سامنے آ گئیں۔ آخر کس منہ سے آئی ہو یہاں؟ تمہارے بیٹے نے ہماری عزت پر ایسی کالک ملی ہے جسے اب کوئی طاقت صاف نہیں کر سکتی۔ خالہ بلقیس نے ابا کے سامنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے اور روتے ہوئے بولی، نہیں بھائی جان، ایسا کچھ نہیں ہوا جس کا آپ کو ڈر ہے۔ اللہ نے عاطف کے دل میں رحم ڈال دیا تھا۔ حرم کی عزت محفوظ ہے۔ عاطف نے کچھ ایسا ویسا نہیں کیا۔ میں بس چاہتی ہوں کہ آپ جلد از جلد حرم اور عاطف کا رشتہ طے کر دیں۔ ابا نے خالہ کا لایا ہوا مٹھائی کا ٹوکرا ایک لات مار کر گرا دیا اور ساری مٹھائی ریزہ ریزہ ہو گئی۔ تمہارے آوارہ بیٹے کے ساتھ رشتہ کرنا بہت دور کی بات ہے۔ میں تمہارے خاندان سے ہر تعلق ختم کرتا ہوں۔ نکل جاؤ میرے گھر سے۔ حرم کی ماں اپنے شوہر کو خاموش کروانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک ہی تو بہن ہے میری، میں کیسے تعلق توڑ سکتی ہوں اپنی بہن سے؟ حرم کے باپ نے اپنی بیوی کو گھورتے ہوئے سنجیدہ انداز میں کہا، تم فیصلہ کر لو، تمہیں اس گھر میں رہنا ہے یا بہن کے ساتھ جانا ہے۔ میں اسی وقت تمہیں طلاق دے دیتا ہوں، پھر ساری زندگی اپنی بہن کے ساتھ محبت جتاتی رہنا۔ تبھی خالہ بول پڑی، نہیں نہیں بھائی جان، آپ کو خدا اور رسول کا واسطہ کوئی سخت فیصلہ مت لیجیے، میں نہیں آؤں گی آئندہ یہاں۔ خالہ جاتے جاتے حرم کے قریب آئیں، جو یہ سارا منظر اپنے کمرے کے دروازے سے دیکھ رہی تھی۔ مجھے معاف کر دو حرم، میں نے کبھی نہیں چاہا تھا کہ یہ سب ہو جائے۔ میں نے تو تمہیں عزت کے ساتھ اپنی بہو بنانا تھا،
میرا بیٹا تمہارا مجرم ہے، مجھے معاف کر دو۔ خالہ بلقیس کے جانے کے بعد ابا بھی گھر سے نکل گئے۔ نعیمہ نے اماں کو روتے ہوئے دیکھا تو بولی، اب کس کے لیے روتی ہو اماں؟ جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، یہ دن بھی دکھا دیا آپ کی لاڈلی بیٹی نے آپ کو۔ بس کرو نعیمہ، اماں پہلے ہی اتنی پریشان ہے، اور تمہیں تو موقع چاہیے حرم باجی پر انگلی اٹھانے کا۔ یہ شانی کی آواز تھی جو اپنی بہن کی حالت دیکھ دیکھ کر پریشان تھا۔ نعیمہ منہ بنا کر وہاں سے چلی گئی۔ اگلی صبح گھر کے باہر ایک بڑی سی گاڑی آئی جس سے حرم کے منہ بولے چچا مجید اترے، جو کراچی میں بہت بڑے بزنس مین تھے۔ مجید چچا کی بیوی کو فوت ہوئے 15 سال گزر چکے تھے اور ان کے 2 بچے تھے جو کینیڈا میں پڑھائی کے بعد وہیں سیٹل ہو گئے تھے۔ وہ حرم کے ابا سے سال میں 1 آدھ بار ملنے آتے اور اپنے گھر والوں کے صدقے اور زکوٰۃ کے پیسے ان کو دے جاتے تھے، لیکن اس بار مجید چچا خود نہیں آئے تھے۔ انہیں حرم کے ابا نے خود بلایا تھا۔ حرم بیٹا، یہ جوڑا پہن لو، دیکھو کتنا حسین ہے نا؟ حرم کی ماں نے اس کا دل بہلاتے ہوئے ہاتھ میں لال شادی کا جوڑا پکڑا دیا۔ اماں، یہ شادی کا لہنگا ہے، یہ کس کا ہے؟ کیا یہ خالہ بلقیس لائی ہیں؟ حرم کے الفاظ میں بے چینی تھی۔ نہیں میری جان، یہ تمہارا شادی کا جوڑا ہے، آج تمہارا نکاح ہوگا ماجد بھائی کے ساتھ۔ حرم کی ماں نے آنکھیں چراتے ہوئے کہا۔ اماں قسم اٹھا لے مجھ سے، میرے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوا، عاطف نے صرف زبردستی کرنے کی کوشش کی تھی، میں سچ بول رہی ہوں۔ میرا نکاح ایسے انسان کے ساتھ تو مت کروائیں جو میرے ابا سے بھی عمر میں بڑا ہے۔ حرم روتے ہوئے التجا کر رہی تھی کہ کوئی اس کی سن لے۔ تمہاری زندگی کا فیصلہ تمہارے ابا نے کر دیا ہے، تمہیں اسے ماننا ہی ہوگا، اسی میں ہم سب کی بھلائی ہے۔ جو کچھ بھی پرسوں اس گھر میں ہوا وہ دنیا والوں کو پتہ لگے اور ہماری ہر جگہ رسوائی ہو، اس سے پہلے تمہیں رخصت کرنے میں ہی عافیت ہے۔ میں نے تمہارا سارا ضروری سامان باندھ دیا ہے، مجید بھائی آج ہی تمہیں نکاح کے بعد اپنے ساتھ کراچی لے جائیں گے۔ اگر تم خیر چاہتی ہو تو اپنے ابا کی بات مان لو بیٹا، اسی میں ہم سب کی بھلائی ہے۔ اسی وقت نعیمہ کمرے میں داخل ہوئی۔ آج سے پہلے تو وہ کبھی اتنی خوش نہیں تھی۔ اسے حرم کی بے بسی دیکھ کر تسکین مل رہی تھی۔ اماں، میری شادی کے بعد گھر کے خرچے کیسے پورے ہوں گے؟ آپ بتائیں نا ابا کو، میں بہت محنت کروں گی، رات کو جاگ جاگ کر سلائی کروں گی اور وہ پیسے ابا کو دے دوں گی۔ آپ بس میری شادی ایک 70 سالہ آدمی سے مت کروائیں۔ حرم نے اپنا نکاح رکوانے کی ایک آخری کوشش کی، تبھی نعیمہ پھٹ پڑی۔ تم پیسوں کی فکر بالکل مت کرو، مجید چچا نے ابا سے کہہ دیا ہے کہ وہ ہر ماہ ان کو اچھی خاصی رقم بھجوا دیں گے۔ تم بس اب نکاح کرو اور اس گھر سے چلتی بنو۔ نعیمہ کے دل میں حرم کے لیے نفرت صاف ظاہر تھی۔ حرم نے مجبوراً اپنی شادی کا جوڑا پہنا جو اسے اپنے کفن کے برابر لگ رہا تھا۔ نکاح کے بول بولتے ہوئے حرم کسی مردے کی مانند لگ رہی تھی۔ وہ اپنے ماں باپ کے گھر سے رخصت ہو چکی تھی۔ کچھ گھنٹوں کے سفر کے بعد وہ کراچی پہنچ گئی۔ دلہن کے استقبال کے لیے کوئی بھی نہیں تھا۔ ماجد صاحب حرم کو ایک کمرے میں لے گئے جہاں بستر پر ان کی بیمار بیوی کلثوم لیٹی ہوئی تھی۔ حرم کو دیکھ کر اس عورت کو کوئی خاص خوشی نہ ہوئی تھی۔ تو لے آئے ہو تم میری سوتن، دیکھتی ہوں کتنے دن گزارتی ہے یہ تمہارے ساتھ۔ پھر حرم کو مخاطب کر کے بولی، سنو لڑکی، اس گھر کو اپنا سمجھنے کی غلطی مت کرنا۔ یہ گھر میرا ہے، صرف میرا۔ اگر میں معذور نہ ہوتی تو کبھی ماجد کو دوسری شادی نہ کرنے دیتی۔ تم صرف ایک نوکرانی کی حیثیت سے اس گھر میں رہو گی۔ کلثوم نے جو کہا تھا وہ کر کے دکھایا۔ اس نے حرم کی زندگی اجیرن کر دی تھی۔ روزمرہ کے کاموں کی ایک لمبی فہرست اس کے ہاتھ میں تھما دی گئی تھی اور اب وہ تمام کام حرم سے کرواتی تھی۔ حرم کو مجید اور کلثوم کے ساتھ کھانا کھانے کی اجازت نہیں تھی۔ وہ باورچی خانے میں اکیلی کھانا کھاتی تھی۔ وہ سارا دن کام کرتی اور رات کو اپنے کمرے میں اپنی قسمت پر آنسو بہاتی۔ ماجد کا اس کی طرف کوئی رجحان نہ تھا۔ وہ بس مہینے کے آخر میں حرم کے گھر والوں کو پیسے بھیج دیتا جیسے وہ اس گھر کی نوکرانی ہو اور اس کی تنخواہ اس کے والدین کو دی جاتی ہو۔ حرم کی حالت روز بروز بدتر ہوتی جا رہی تھی۔ وہ دن رات گھر کے کاموں میں جھکی رہتی۔ اس کے ہاتھ زخمی ہو چکے تھے، پیر سوج گئے تھے، لیکن کوئی اس کی تکلیف کو محسوس کرنے والا نہیں تھا۔ کلثوم اسے اکثر جان بوجھ کر ذلیل کرتی، کبھی اسے باورچی خانے میں اضافی محنت کے کام دیتی تو کبھی برتن دوبارہ دھونے کا حکم دیتی۔ ایک رات جب حرم کھانے کے بعد لانڈری روم میں کپڑے استری کر رہی تھی، اچانک کلثوم کی چیخ سنائی تھی۔ حرم سب کام چھوڑ کر فوراً اس کے کمرے میں پہنچی تو کلثوم غصے میں دھاڑنے لگی۔ کہاں ہے میری سونے کی چین؟
دوپہر کو تو نے شیلف کی صفائی کی تھی نا؟ میں نے اپنی چین وہیں رکھی تھی اور تیرے علاوہ یہاں کوئی اور نہیں آیا۔ حرم گھبرا گئی۔ چچی میں نے آپ کی چین نہیں دیکھی، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ تجھے اچھی طرح جانتی ہوں میں، ساری زندگی غربت میں رہ کر جب کوئی مہنگی چیز دیکھتی ہو تو نیت خراب ہو جاتی ہے۔ کلثوم نے زہر میں بجھے لفظوں کا وار کیا۔ چچی میرا یقین کریں، میں نے کچھ نہیں لیا۔ حرم روتے ہوئے معافیا مانگ رہی تھی۔ کیا چچی چچی لگا رکھی ہے؟ میری سوکن بن گئی ہے اور مجھ سے رشتے بنا رہی ہے۔ کلثوم نے غصے میں ایک شیشے کا گلدان حرم کی طرف پھینکا جو اس کے سر پر لگا اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ جب حرم کو ہوش آیا تو وہ اپنے بستر پر تھی، قریب ہی مجید بیٹھا ہوا تھا۔ حرم نے اٹھنے کی کوشش کی تو ماجد نے اسے سہارا دے کر دوبارہ لٹا دیا اور نرمی سے بولا، ڈاکٹر نے تمہیں آرام کا کہا ہے، لیٹی رہو، خون زیادہ بہنے کی وجہ سے کمزوری محسوس ہو رہی ہوگی۔ ماجد نے ملازمہ سے کھانا منگوایا اور حرم کو دوا پکڑاتے ہوئے کہا، میں جانتا ہوں کلثوم کا رویہ تمہارے ساتھ بہت برا ہے، وہ جب سے ویل چیئر پر ہے اس کے اندر تلخی بھر گئی ہے، وہ بہت چڑچڑی ہو گئی ہے۔ حرم خاموشی سے ماجد کی باتیں سنتی جا رہی تھی۔ ماجد نے کچھ لمحے رک کر حرم کی آنکھوں میں جھانکا اور بولا، تمہیں کلثوم کے رویے کو برداشت کرنا ہوگا، آہستہ آہستہ اس کی بدگمانی ختم ہو جائے گی۔ ماجد کمرے سے چلا گیا اور حرم کے دل میں بے شمار سوال اٹھنے لگے۔ ماجد نے اسے اپنی بیوی کی حیثیت نہیں دی تھی، وہ ایک بیوی کے بجائے ایک غلام کی طرح زندگی گزار رہی تھی۔ کچھ عرصے بعد ماجد اور کلثوم کا بیٹا عمران کینیڈا سے واپس آ گیا۔ اس کے ساتھ اس کی بیوی اور 2 بچے بھی تھے۔ کلثوم اپنے بیٹے اور پوتے پوتی پر جان دیتی تھی۔ دن رات ان کی فرمائشوں پر حرم سے طرح طرح کے کھانے بنواتی تھی۔ حرم کو بھی وہ بچے اچھے لگتے تھے، وہ ان سے محبت اور شفقت سے پیش آتی تھی، لیکن عمران کی نظروں میں ایک عجیب سا فطور تھا۔ وہ جیسے ہی حرم کو اکیلا پاتا اس کے قریب جانے کی کوشش کرتا۔ حرم کو اس کی نظروں میں عجیب سی وحشت محسوس ہوتی۔ ایک روز جب ماجد اور کلثوم اپنے پوتے پوتی کو تفریح کے لیے باہر لے گئے تو عمران کسی بہانے سے گھر واپس آ گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس وقت حرم گھر میں اکیلی ہوگی۔ حرم اس وقت کپڑے دھونے میں مصروف تھی اور واشنگ مشین کی آواز میں اسے احساس نہیں ہوا کہ کب عمران گھر میں داخل ہوا۔ اچانک عمران اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ حرم کی سانس رک گئی۔ اس کے کپڑے بھیگے ہوئے تھے اور وہ بغیر دوپٹے کے عمران کے سامنے کھڑی تھی۔ حرم نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن عمران نے اس کا راستہ روک لیا اور بولا، میں جانتا ہوں تمہارے اور پاپا کے بیچ میں شوہر اور بیوی والا کوئی تعلق نہیں ہے۔ پاپا کتنے بد نصیب ہیں جو اتنی حسین بیوی ہونے کے باوجود تم پر کوئی توجہ نہیں دیتے، لیکن میں تمہارا یہ گلہ ختم کر دوں گا۔ تم بھی تو محبت کی بھوکی ہو نا۔ حرم کی روح کانپ گئی۔ اس کی آنکھوں میں غصے اور خوف کے ملے جلے اثرات تھے۔ اس نے ایک قدم پیچھے ہٹایا، لیکن عمران نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ میرے راستے سے ہٹ جاؤ ورنہ، حرم نے کہا۔ عمران ہنسا، ورنہ کیا؟ تم کچھ نہیں کر سکتی۔ آج رات چھت پر مجھ سے ملنے آنا، ورنہ میں خود تمہارے کمرے میں آ جاؤں گا اور زبردستی وہ سب کر دوں گا جس کا تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ یہ کہہ کر عمران وہاں سے چلا گیا۔ رات کے سائے گہرے ہو چکے تھے۔ حرم کے کانوں میں عمران کے الفاظ گونج رہے تھے، تمہاری اس گھر میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ حرم نے فیصلہ کر لیا، وہ اپنی عزت عمران کے حوالے نہیں کرے گی، چاہے اسے یہ گھر چھوڑنا پڑے۔ ادھر عمران چھت پر حرم کا انتظار کر رہا تھا تاکہ اس کی مجبوریوں کا ناجائز فائدہ اٹھا سکے، اور ادھر حرم نے اپنا ضروری سامان باندھ لیا۔ وہ شادی پر ملنے والا سونے کا سیٹ اور کچھ رقم چرا کر گھر سے بھاگ گئی۔ رات کا 1 بج رہا تھا۔ حرم کو چلتے ہوئے 1 گھنٹہ گزر چکا تھا۔ وہ تھک چکی تھی اور ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئی۔ تبھی بادل زور سے گرجے اور موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ اچانک جنگل کے کونے سے ایک سرخ آنکھوں والا سایہ اس پر نظر رکھنے لگا۔ حرم بارش میں بھیگ رہی تھی جب ایک ٹیکسی اس کے قریب آ کر رکی۔ حرم نے ٹیکسی کی طرف دیکھا۔ اس میں ایک نوجوان بیٹھا تھا جس کی آنکھیں ہلکی سبز رنگ کی تھیں، چہرہ نہایت نورانی اور شفاف تھا۔ وہ نفیس شلوار قمیض پہنے ہوئے تھا۔ وہ بے حد اچھا اور معصوم نظر آ رہا تھا۔ اس نے مسکرا کر حرم کی طرف دیکھا اور نرمی سے کہا، میڈم، کہاں جانا ہے آپ کو؟ حرم کچھ دیر خاموش رہی۔ اسے تو کراچی کے راستوں کا بھی صحیح سے پتہ نہیں تھا۔ وہ کسی منزل کے بغیر گھر سے نکلی تھی۔ نوجوان نے اسے خاموش دیکھ کر نرمی سے کہا، کوئی بات نہیں، آپ بعد میں بتا دینا، پہلے ٹیکسی میں بیٹھ جائیں، بارش بہت تیز ہو رہی ہے۔ حرم جو پوری طرح سے بھیگ چکی تھی، آہستہ آہستہ اپنی جگہ سے اٹھی اور ٹیکسی میں بیٹھ گئی۔
وہ مکمل خاموش تھی، جیسے سوچ رہی ہو کہ اب جائے گی کہاں۔ اس نے نظریں جھکائی ہوئی تھیں اور اپنے بھیگے کپڑوں سے بے خبر تھی۔ چند لمحے گزرے تو اس نے محسوس کیا کہ نوجوان کے ہاتھ میں 2 کپ چائے تھے۔ وہ مسکرا کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، یہ لیں، گرم چائے پی لیجئے، بہتر محسوس کریں گی۔ حرم حیران رہ گئی، یہ چائے کہاں سے آ گئی؟ وہ تو کہیں رکا بھی نہیں تھا، لیکن اتنی مزیدار خوشبو والی چائے۔ حرم نے ہچکچاتے ہوئے ایک گھونٹ لیا۔ ایسا ذائقہ اس نے پہلے کبھی محسوس نہیں کیا تھا، جیسے وہ کوئی جادوئی مشروب ہو۔ بارش تھوڑی تھم جائے تو میں آپ کو آپ کی منزل تک پہنچا دوں گا، وہ نرمی سے بولا۔ حرم خاموشی سے بیٹھی رہی۔ اسے اس ٹیکسی میں ایک عجیب سا تحفظ محسوس ہو رہا تھا، ایسا احساس جو اسے بہت عرصے بعد ملا تھا۔ بارش کی ہلکی ہلکی بوندیں شیشے سے ٹکرا رہی تھی، ماحول پر ایک پراسرار خاموشی طاری تھی۔ حرم کب سکون کی نیند سو گئی اسے پتہ ہی نہ چلا۔ جب حرم کی آنکھ کھلی تو سورج کی ہلکی ہلکی کرنیں نکل رہی تھیں۔ اسے لگا جیسے وہ کئی گھنٹوں بعد جاگی ہو۔ اس نے دیکھا کہ اس پر کسی نے ایک کمبل ڈال دیا تھا۔ وہ حیران رہ گئی۔ پھر اس کی نظر ٹیکسی ڈرائیور پر پڑی جو باہر کھڑا آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ حرم نے آہستہ سے پکارا، سنیے۔ نوجوان نے اس کی آواز پر پلٹ کر دیکھا اور مسکرا کر بولا، جی میڈم، بارش رک چکی ہے، آپ بتائیں کہاں جانا ہے؟ حرم تھوڑی دیر سوچتی رہی، پھر دھیرے سے بولی، مجھے کسی مزار پر چھوڑ دیں۔ نوجوان نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا، جیسے وہ کچھ سمجھنا چاہ رہا ہو، لیکن پھر اس نے گردن ہلائی اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر نوجوان بولا، مجھے نہیں معلوم آپ کی کیا مجبوریاں ہیں، لیکن مزار پر رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ وہاں ہر قسم کے لوگ آتے ہیں، ایک اکیلی لڑکی کے لیے وہ جگہ بالکل بھی مناسب نہیں۔ اگر آپ چاہیں تو میرے گھر ایک رات گزار لیں، میں آپ کو کسی قسم کی تکلیف نہیں ہونے دوں گا۔ حرم نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ کیوں مدد کر رہا تھا؟ آج تک کسی نے اس سے ایسی نرمی سے بات نہیں کی تھی۔ وہ لمحے بھر کو تذبذب میں رہی، لیکن پھر بولی، اگر آپ کو برا نہ لگے تو۔ نوجوان نے نرمی سے مسکرا کر کہا، مجھے کوئی اعتراض نہیں، بس آپ کو محفوظ جگہ پہنچانا چاہتا ہوں۔ راستے میں حرم نے غور کیا کہ نوجوان کی موجودگی میں ایک عجیب سا سکون محسوس ہو رہا تھا، جیسے کوئی روشنی اس کے اندر داخل ہو رہی ہو۔ لیکن پھر کچھ غیر معمولی چیزیں اسے محسوس ہونے لگیں۔ نوجوان نے ٹیکسی موڑی اور ایک پتلی سنسان سڑک پر لے آیا۔ حرم کے اندر ایک ہلکی سی گھبراہٹ پیدا ہونے لگی۔ یہ کون سا راستہ ہے؟ اس نے دھیرے سے پوچھا۔ یہ چھوٹا راستہ ہے، جلدی پہنچ جائیں گے، نوجوان نے نرمی سے کہا، لیکن اس کی سبز آنکھیں عجیب سی چمک رہی تھی۔ حرم نے ارد گرد نظر دوڑائی۔ سڑک کے کنارے درخت کے سائے کی طرح جھکے ہوئے تھے، جیسے وہ کسی پوشیدہ راز کو چھپا رہے ہوں۔ ایک پل کو اسے لگا جیسے سائے حرکت کر رہے ہوں، لیکن اس نے خود کو یہ سوچ کر تسلی دی کہ شاید یہ بارش کے بعد کے دھندلے عکس ہیں۔ آپ کہاں سے ہیں؟ حرم نے آہستہ سے پوچھا۔ نوجوان مسکرایا، لیکن اس بار اس کی مسکراہٹ میں ایک پراسرار سی گہرائی تھی۔ میں بس ایک عام سا آدمی ہوں جو راستوں کا ساتھی ہے۔ حرم کو لگا جیسے وہ کچھ چھپا رہا ہو، لیکن اس نے مزید کچھ نہ پوچھا۔ جیسے ہی وہ ایک اور موڑ مڑے، اچانک گاڑی کے ریڈیو نے خود بخود چلنا شروع کر دیا۔ ایک پراسرار سی سرگوشی والی آواز آ رہی تھی، جیسے کوئی کسی کو کچھ بتانے کی کوشش کر رہا ہو۔ حرم نے جلدی سے ریڈیو بند کرنے کی کوشش کی، لیکن بٹن کام نہیں کر رہا تھا۔ نوجوان نے ایک نظر حرم پر ڈالی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی روشنی تھی۔ اگلے ہی لمحے ریڈیو خاموش ہو گیا۔ یہ کیسے ہوا؟ حرم ہکلائی۔ کبھی کبھی چیزیں خود ہی ٹھیک ہو جاتی ہیں، نوجوان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ حرم کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہ خود کو سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی کہ شاید یہ سب اتفاق تھا، لیکن اندر کہیں نہ کہیں اسے محسوس ہو رہا تھا کہ کچھ تھا جو بہت مختلف تھا۔ کچھ دیر بعد گاڑی ایک پرانے لیکن شاندار بنگلے کے سامنے جا رکی۔ نوجوان نے دروازہ کھولا اور بولا، یہ میرا گھر ہے، اگر آپ چاہیں تو یہاں کچھ دیر آرام کر سکتی ہیں۔ حرم نے دروازے سے اندر جھانکا۔ اندرونی حصہ بے حد خوبصورت تھا، لیکن ایک عجیب سی سنسان خاموشی تھی، جیسے صدیوں سے وہاں کوئی نہ آیا ہو۔ دیواروں پر لگے قدیم طرز کے فانوس ہلکی ہلکی روشنی دے رہے تھے، لیکن روشنی ہونے کے باوجود وہاں ایک بے نام سا اندھیرا تھا۔ یہ گھر اتنا سنسان کیوں لگ رہا ہے؟ حرم نے بے اختیار پوچھا۔ نوجوان نے دھیرے سے مسکرا کر کہا، یہ میرا مسکن ہے، یہاں روشنی اور اندھیرے دونوں کا بسیرا ہے۔
حرم کا سانس اٹکنے لگا۔ جیسے ہی وہ اندر قدم رکھنے لگی، اچانک اس کے سامنے رکھی میز پر رکھا چراغ خود بخود جل اٹھا۔ حرم ایک قدم پیچھے ہٹ گئی۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ اس بنگلے میں داخل ہو گئی، لیکن ایک دم سے پیچھے مڑی جیسے کچھ بھول گئی ہو۔ آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے تو آپ کا نام ہی نہیں پوچھا، حرم نے سوالیہ نظروں سے پوچھا۔ شاہ نواز، وہ مسکرا کر بولا۔ میں حرم ہوں، حرم نے آہستہ سے کہا۔ شاہ نواز نے دروازے کے پاس کھڑے ہو کر نرمی سے کہا، اب آپ آگے بھی بڑھیں گی یا دروازے پر ہی کھڑی رہیں گی؟ حرم نے اپنے بھیگے کپڑوں کی گرہ مضبوط کی اور آہستہ سے آگے بڑھ کر شاہ نواز کے ساتھ ایک بڑے سے کمرے کے سامنے جا رکی۔ وہ کمرہ بھی اس گھر کی طرح شاندار تھا۔ قدیم طرز کا فرنیچر، بھاری پردے اور نایاب قالین زمین پر بچھے ہوئے تھے۔ یہ آپ کا کمرہ ہے، آپ جب تک چاہیں یہاں رہ سکتی ہیں۔ اس گھر میں میرے علاوہ اور کوئی نہیں رہتا، اسی لیے آپ کو کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی۔ میرا زیادہ تر وقت گھر سے باہر ہی گزرتا ہے۔ باورچی خانے میں ضرورت کا سب سامان موجود ہے۔ آپ کو بھوک لگی ہوگی، اپنی مرضی سے جو چاہیں بنا لیں۔ شاہ نواز نے نرمی سے کہا اور باہر چلا گیا۔ حرم کچھ دیر گھر میں گھومتی رہی۔ وہ بنگلہ کافی بڑا تھا، ہر چیز نہایت قیمتی اور شاندار تھی۔ دیواروں پر نادر اور نایاب تصویریں لگی ہوئی تھیں۔ ہر کمرے میں بڑے بڑے فانوس جگمگا رہے تھے، لیکن اس چمک دمک کے باوجود عجیب سنسان سی کیفیت داری تھی۔ باورچی خانے میں قیمتی شیشے کے برتن سجے ہوئے تھے، جن کی چمک سے ان کی قیمت کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ حرم نے کھانا تیار کر لیا اور شاہ نواز کا انتظار کرنے لگی۔ رات کافی دیر تک شاہ نواز واپس نہیں آیا۔ تھکن سے چور حرم خود ہی سو گئی۔ رات کے کسی پہر شاہ نواز گھر واپس آیا۔ وہ دبے قدموں چلتا ہوا حرم کے کمرے کے قریب آیا اور کھڑکی سے اندر جھانک کر حرم کو دیکھنے لگا۔ وہ گہری نیند میں تھی، اس کے چہرے پر تھکن کے آثار نمایاں تھے۔ شاہ نواز کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، جیسے وہ کسی انجانی کیفیت میں مبتلا ہو۔ کچھ دیر تک خاموشی سے حرم کو دیکھنے کے بعد وہ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹا اور بغیر آواز پیدا کیے وہاں سے چلا گیا۔ اگلی صبح حرم بیدار ہوئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی سانسیں رک گئیں۔ شاہ نواز کی شکل بدلی ہوئی تھی، اس کا چہرہ نہایت خوفناک لگ رہا تھا۔ آنکھوں کا رنگ گہرا سرخ ہو چکا تھا اور وہ اپنے ہاتھوں کے اشارے سے انگیٹھی میں پڑی لکڑیوں کو جلا رہا تھا۔ کبھی ہاتھ کے اشارے سے آگ بجھا دیتا۔ حرم اپنی جگہ سن ہو گئی، سانس لینا بھی بھول چکی تھی۔ اچانک شاہ نواز کو محسوس ہوا جیسے کوئی اسے کونے میں کھڑے ہو کر دیکھ رہا ہو۔ وہ ایک دم سیدھا ہوا اور برق رفتاری سے لاؤنج سے نکل کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کچھ دیر بعد جب شاہ نواز دوبارہ باہر آیا تو اس کا حلیہ بالکل عام تھا۔ وہ پہلے کی طرح نرم مزاج لگ رہا تھا۔ حرم اپنے کمرے میں سہمی ہوئی بیٹھی تھی، اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ شاہ نواز نے دروازہ کھٹکھٹایا تو حرم چونک گئی۔ رات کو تم نے اتنا اچھا کھانا بنایا تھا، میں نے سالوں بعد اتنا مزیدار کھانا کھایا ہے، تمہارے ہاتھوں میں تو جادو ہے، شاہ نواز نے خوش دلی سے کہا۔ حرم نے زبردستی مسکرا دیا، لیکن اس کے ذہن میں ابھی تک وہ منظر تازہ تھا جو کچھ دیر پہلے اس نے دیکھا تھا۔ حرم کو اس بنگلے میں رہتے ہوئے چند دن ہو چکے تھے، مگر اس گھر میں کچھ تھا جو اسے ہر لمحہ بے چین رکھتا تھا۔ بظاہر سب کچھ عام لگتا، لیکن اکثر اوقات وہ ایسا محسوس کرتی جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہو، جیسے کسی کی نظریں مسلسل اس کا تعاقب کر رہی ہوں۔ وہ اگر آئینے میں خود کو دیکھتی تو اکثر لگتا کہ کسی دوسرے کا عکس بھی اس کے ساتھ موجود ہے، مگر جب وہ پلٹ کر دیکھتی تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ شاہ نواز ہر وقت نرم لہجے میں بات کرتا، جیسے وہ اس کی کسی بھی بے چینی کو محسوس کر رہا ہو، لیکن اس کے چہرے پر ایک ایسا سکون ہوتا جو کسی عام انسان کے بس کی بات نہیں لگتا تھا۔ حرم کو عجیب سا محسوس ہونے لگا تھا کہ شاید وہ حقیقت میں کسی عام انسان کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ وہ کچھ اور ہے، کچھ ایسا جسے سمجھنے میں ابھی وقت درکار تھا۔ حرم کو اس رات شدید نیند آ رہی تھی، مگر جب وہ سونے کے لیے لیٹی تو ایک دم محسوس ہوا کہ کمرے کی فضا بدل چکی ہے۔ وہ دبے قدموں چلتی ہوئی کھڑکی کے پاس پہنچی اور باہر جھانکا۔ شاہ نواز باغ میں کھڑا تھا، اس کے ارد گرد ہلکی سی نیلی روشنی پھیلی ہوئی تھی، جیسے ہوا میں کچھ گردش کر رہا ہو۔ حرم نے غور کیا تو اسے ایسا لگا جیسے زمین پر سائے حرکت کر رہے ہوں۔ وہ ساکت کھڑی رہی، اس کے دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی۔ اچانک شاہ نواز نے سر اٹھایا، جیسے اسے احساس ہو گیا ہو کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ اس کی سبز آنکھیں چمکنے لگیں اور اگلے ہی لمحے روشنی مدھم ہو گئی۔ حرم نے جلدی سے پردہ گرا دیا اور بستر میں دبک گئی۔
اس کی آنکھوں کے آگے ابھی تک وہ سب منظر تازہ تھا۔ اگلے دن جب وہ ناشتے کے لیے باورچی خانے میں گئی تو اس نے محسوس کیا کہ کچن کا ماحول بدلا ہوا ہے۔ کاؤنٹر پر پڑے برتن خود بخود سرک رہے تھے، جیسے کوئی نادیدہ قوت انہیں حرکت دے رہی ہو۔ ایک لمحے کے لیے وہ خوف سے پیچھے ہٹی، لیکن جب شاہ نواز اندر آیا تو سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ حرم نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ شاہ نواز نے پرسکون انداز میں کہا، کیا مطلب؟ سب کچھ تو بالکل ٹھیک ہے، شاید تمہیں نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے وہم ہو رہا ہے۔ حرم نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح پرسکون تھا، مگر اس کے چہرے پر ایک ایسی چمک تھی جو عام انسانوں میں نہیں ہوتی۔ رات کے وقت حرم کو پانی کی شدید پیاس محسوس ہوئی۔ وہ اٹھ کر باورچی خانے میں گئی۔ جیسے ہی اس نے گلاس اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا، پیچھے سے کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ دہشت سے کانپ گئی اور پلٹ کر دیکھا، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ گلاس اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر گیا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ وہ چیخنے ہی والی تھی کہ شاہ نواز دروازے پر کھڑا نظر آیا۔ کیا ہوا حرم؟ تم اتنی پریشان کیوں لگ رہی ہو؟ شاہ نواز کے چہرے پر فکر مندی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں وہی چمک موجود تھی جو اسے پہلے بھی کئی بار محسوس ہو چکی تھی۔ حرم نے ہکلاتے ہوئے کہا، مجھے لگا کوئی میرے پیچھے کھڑا تھا۔ شاہ نواز چند لمحے خاموش رہا، پھر دھیرے سے مسکرا کر بولا، یہ بس تمہارا وہم ہوگا، اس گھر میں میرے علاوہ کوئی نہیں، تم جا کر آرام کرو۔ حرم جیسے جیسے اس گھر میں وقت گزار رہی تھی، اسے لگتا کہ اس کے ارد گرد کچھ بہت عجیب ہو رہا ہے۔ کبھی اسے محسوس ہوتا کہ وہ تنہا نہیں، کبھی ایسا لگتا کہ کوئی سرگوشیاں کر رہا ہو، اور سب سے عجیب بات یہ تھی کہ شاہ نواز ہمیشہ اس کی الجھنوں کو بڑی نرمی سے ٹال دیتا تھا، جیسے وہ جان بوجھ کر سب کچھ چھپا رہا ہو۔ مگر ایک چیز جو حرم خود سے نہیں چھپا سکتی تھی، وہ یہ تھی کہ شاہ نواز میں کچھ ایسا تھا جو اسے بے حد پرکشش لگتا تھا۔ اس کی آنکھیں، اس کی باتیں، اس کا پراسرار سکون، سب کچھ حرم کو ایک انجانی کشش میں جکڑ رہا تھا۔ ایک رات حرم اپنے کمرے میں بیٹھی تھی کہ اچانک اسے دروازے کے نیچے سے ایک سائے کا گزرنا محسوس ہوا۔ وہ چونک کر کھڑی ہو گئی۔ دروازہ کھولا تو کوریڈور میں کچھ نہیں تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی لاؤنج تک آئی، مگر ہر طرف خاموشی تھی۔ اچانک ہوا میں ہلکی سرگوشیاں گونجنے لگیں۔ وہ ٹھٹک کر رک گئی۔ یہ کیا ہے؟ اس کے ہونٹوں سے بمشکل آواز نکلی۔ اچانک پیچھے سے شاہ نواز کی آواز آئی، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ حرم نے پلٹ کر دیکھا۔ وہ چند قدم کے فاصلے پر کھڑا تھا، مگر اس کا چہرہ اتنا ساکن تھا کہ جیسے وہ بالکل بھی حیران نہ ہو۔ مجھے لگا جیسے کوئی یہاں تھا، حرم نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ شاہ نواز کی نظریں ایک پل کے لیے گہری ہو گئیں، پھر وہ نرمی سے بولا، تمہیں بس نیند کی کمی محسوس ہو رہی ہے، آؤ میں تمہیں تمہارے کمرے تک چھوڑ آؤں۔ حرم نے گہرا سانس لیا، لیکن وہ جانتی تھی کہ کچھ تو تھا جو شاہ نواز اسے نہیں بتا رہا تھا، کچھ ایسا جو اس گھر کے اندر چھپا تھا۔ اگلی صبح حرم کو تیز بخار تھا۔ حرم کو آج دن بھر تیز بخار رہا۔ شاہ نواز بھی صبح سویرے گھر سے نکل گیا تھا اور حرم دوائی لینے کے لیے قریبی میڈیکل سٹور گئی۔ جیسے ہی وہ دوائی لے کر باہر نکلی، اس کی نظریں ایک شناسا چہرے پر پڑیں اور اس کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ سامنے ماجد کا بیٹا عمران کھڑا تھا، وہی عمران جس نے ایک بار اس کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی تھی۔ حرم کا چہرہ فق ہو گیا۔ وہ جلدی سے واپس مڑنے لگی، لیکن عمران نے چمکتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا اور زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، حرم تم؟ میں تو سمجھا تھا کہ تم کسی کھائی میں جا گری ہوگی، مگر دیکھو تم تو اب بھی زندہ ہو۔ حرم نے کوئی جواب نہیں دیا، بس تیز قدموں سے واپس جانے لگی۔ عمران اس کا پیچھا کرنے لگا۔ کیا ہوا؟ بھاگ کیوں رہی ہو؟ ڈر گئی؟ عمران کی آواز گلی میں گونجی۔ حرم نے قدم تیز کر دیے۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ جیسے ہی وہ شاہ نواز کے بنگلے تک پہنچی، اس نے جلدی سے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو کر اسے بند کر دیا۔ مگر عمران کہاں رکنے والا تھا؟ اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی اور بنگلے کی دیوار پھلانگ کر اندر داخل ہو گیا۔ حرم ابھی سانس بھی نہ لے پائی تھی کہ اچانک دروازے کے باہر آہٹ سنائی دی۔ وہ خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹ گئی۔ دروازہ دھیرے دھیرے کھلا اور عمران اندر داخل ہوا۔ اس کی آنکھوں میں وحشت تھی۔ میں نے کہا تھا نا کہ تم مجھ سے نہیں بچ سکتی۔ آج کوئی نہیں ہے جو تمہیں مجھ سے بچا سکے۔ عمران دروازہ بند کرتے ہوئے آگے بڑھا۔ حرم پیچھے ہٹنے لگی۔ عمران خدا کے لیے دور رہو، اس نے کپکپاتی آواز میں کہا۔ عمران ہنسا۔ خدا؟
تمہارا خدا کہاں تھا جب میں نے پہلی بار تمہیں چھونے کی کوشش کی تھی؟ آج بھی تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ حرم نے چیخنے کی کوشش کی مگر عمران نے جھپٹ کر اس کا بازو پکڑ لیا۔ اس کی گرفت آہنی تھی۔ حرم نے پوری طاقت سے خود کو چھڑانے کی کوشش کی مگر عمران اور قریب آ گیا، لیکن اگلے ہی لمحے کچھ ایسا ہوا جس نے حرم کو بے حرکت کر دیا۔ ہوا کا ایک زوردار جھکڑ آیا، کمرے کی کھڑکیاں دھڑ دھڑ بجنے لگیں۔ عمران چونک کر پیچھے ہٹ گیا اور حرم نے دیکھا کہ لاؤنج کے وسط میں شاہ نواز کھڑا تھا، مگر آج وہ ویسا نہیں لگ رہا تھا جیسا ہمیشہ لگتا تھا۔ شاہ نواز کی آنکھیں سبز کی بجائے شدید سرخ ہو چکی تھیں، اس کے ہاتھوں کی رگیں نیلی پڑ چکی تھیں اور اس کے ارد گرد ایک عجیب سی روشنی ہلکورے لے رہی تھی۔ حرام زادے! شاہ نواز کی آواز گونجی اور ایک جھٹکے کے ساتھ عمران دیوار سے جا ٹکرایا۔ عمران ہکا بکا رہ گیا۔ تم کون ہو؟ وہ پوری طرح کانپنے لگا۔ شاہ نواز نے ہاتھ اٹھایا اور جیسے ہی اس نے انگلی کا اشارہ کیا، عمران ہوا میں اچھل کر واپس زمین پر گرا۔ اس کی چیخیں سنائی دینے لگیں۔ حرم کے قدم جم گئے، اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ یہ سب کیا تھا؟ شاہ نواز کے اندر یہ کیسی قوت تھی؟ عمران نے ایک بار پھر اٹھنے کی کوشش کی مگر اس کے گرد ہوا ایک چکر کی مانند گھومنے لگی اور اچانک ہی اس کے جسم پر جلنے کے نشان پڑنے لگے۔ نہیں، مجھے جانے دو! عمران چلاتا رہا مگر شاہ نواز کی آنکھوں میں بے رحمی تھی۔ چند لمحے بعد عمران زمین پر بے سد پڑا تھا۔ شاہ نواز نے گہری سانس لی اور اس کی طرف دیکھا۔ تمہاری سزا یہی ہے کہ تم اپنی بقیہ زندگی معذور ہو کر گزارو۔ تم کسی عورت کو کبھی نقصان نہیں پہنچا سکو گے۔ حرم دم بخود کھڑی تھی۔ شاہ نواز نے جیسے ہی اس کی طرف دیکھا وہ خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹ گئی۔ شاہ نواز، یہ سب کیا تھا؟ تم کون ہو؟ اس کی آواز کپکپا رہی تھی۔ شاہ نواز نے ایک لمبی سانس لی، پھر دھیرے سے کہا، تمہیں اب سب کچھ جان لینا چاہیے حرم۔ میں ایک جن زادہ ہوں، میں انسان نہیں ہوں۔ میں وہ ہوں جو صدیوں سے زندہ ہے، لیکن میں ہمیشہ اپنی طاقت کو انسانوں کی بھلائی کے لیے استعمال کرتا ہوں۔ میں نے تمہاری مدد اس لیے کی کیونکہ میں تمہاری سچائی اور معصومیت سے متاثر تھا۔ اور پھر اس نے پل بھر کو نظریں جھکائیں، پھر میں تم سے سچی محبت کرنے لگا۔ حرم کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ یہ سب کیسے ممکن ہے؟ تم نے مجھ سے کیوں کچھ نہیں کہا؟ شاہ نواز نے دکھ سے کہا، میں نہیں چاہتا تھا کہ تم مجھ سے خوف کھاؤ۔ میں نے اپنی حقیقت چھپانے کی کوشش کی مگر اب وقت آ گیا تھا کہ تم سب جان جاؤ۔ میں یہ جانتا ہوں کہ تم ایک عام انسان ہو اور شاید میرے ساتھ نہیں رہ پاؤ گی، مگر میرا دل تمہارے بغیر نہیں مانے گا۔ حرم کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ اس نے پل بھر کو شاہ نواز کی آنکھوں میں جھانکا جہاں نہ کوئی فریب تھا نہ چالاکی، بلکہ صرف محبت تھی۔ وہ بنا کچھ کہے وہاں سے پلٹ گئی۔ اس کا ذہن الجھ چکا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اس حقیقت کو کیسے قبول کرے۔ شاہ نواز وہیں کھڑا رہا۔ اس کی آنکھوں میں درد تھا۔ شاید اسے معلوم تھا کہ حرم کے لیے یہ سب ہضم کرنا آسان نہیں ہوگا، لیکن جو ہونا تھا ہو چکا تھا۔ اگلے روز شاہ نواز نے حرم سے کہا، اگر تم چاہو تو مجھے اپنے گھر والوں کے بارے میں بتا سکتی ہو، شاید میں تمہاری مدد کر سکوں۔ حرم کچھ دیر خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی، میں زیادہ وقت تم پر بوجھ نہیں بنوں گی، جلد ہی کوئی رہنے کی جگہ تلاش کر لوں گی۔ میرے پاس کچھ پیسے ہیں، کسی سستے ہوٹل میں چلی جاؤں گی۔ شاہ نواز نے سنجیدگی سے کہا، میرا مطلب ہرگز یہ نہیں تھا کہ تم یہاں سے چلی جاؤ۔ تم جب تک چاہو یہاں رہ سکتی ہو۔ میں تو بس اس لیے پوچھ رہا تھا کہ شاید تمہیں اپنے ماں باپ کی یاد آ رہی ہو، وہ بھی تمہارے لیے